اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا۔ یہاں سے سورہ ضحیٰ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 11 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ اس میں جو روایتوں کے مطابق بات آتی ہے کہ وحی کا سلسلہ ایک مدت کے لیے روک دیا گیا تھا شروع میں، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی، اور یہ اندیشہ آپ کو ستا رہا تھا کہ کیا کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی اور قصور تو نہیں ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی، آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ وحی کا جو سلسلہ نزول وحی کا کچھ مدت کے لیے روکا گیا ہے، اس کی وجہ ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مصلحت ہے، کار فرما ہے اس میں جو مصلحت روشن دن کے آنے میں اور تاریک رات کی اور پرسکون رات کے آنے میں ہے۔ اور یہ اگر وحی کا سلسلہ آپ پر پے در پہ چلتا رہتا تو آپ کے اعصاب اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس کو بیچ میں کچھ وقفہ دیا تاکہ آپ پرسکون ہو جائیں۔ یہ وجہ اس کی بتا دی گئی، کیونکہ یہ حالات جو تھے وہ شروع نزول وحی کے وقت کے حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انہیں وحی کی شدت برداشت کرنے کی جو ہے زیادہ طاقت آپ میں نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عادت ڈالنے تک کا آپ کو انہیں کچھ عرصے تک ایسا مدت کے لیے اس کو موقوف کرتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت پڑ جائے، اس کے بعد پھر آپ پرسکون ہو جائیں۔ پھر بعد میں جو ہے ایسی حالات نہیں رہے، جب کہ آپ کو عادت پڑ گئی تو پھر ایسی مدت دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس صورت کا جو موضوع بحث ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی جو پریشانی آپ کو جو لاحق ہو گئی تھی کہ نزول وحی کے رک جانے کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں آپ کی جو ہے تسلی کی جائے اور آپ کو اطمینان دلا دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اور قسم کھا کر اس بات کو واضح کیا گیا کہ روشن دن کی قسم اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہہ کر کہ یہ جو شروع دور ہے، جو ابتدائی دور اسلام ہے، جو دعوت کا جو سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں آپ کو جو انہیں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ سلسلہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، بلکہ کچھ دن آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے آنے والا دور جو ہوگا وہ پچھلے دور سے بہتر ہی ہوتا چلا جائے گا، یعنی ایک کے بعد ایک دور بہتر ہوتا چلا جائے گا پچھلے دور کے مقابلے میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی، اور پھر بتا دیا گیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر کہ انہیں آپ کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، اور آپ کو جو ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور اپنے رب کی ایسی بخشش اور عطائیں ہونے والی ہیں، اس کی بارش ہونے والی ہے جس سے آپ بڑے خوش ہو جائیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی تھی، جو صریح پیشین گوئی، جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، جبکہ حالانکہ اس وقت کی حالات کو اگر دیکھا جائے تو ایسے آثار بالکل بھی نظر نہیں آتے تھے کہ تنہا بے یار و مددگار ایک انسان نکل گیا ہے اور ساری عرب جاہلیت سے مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے سوائے چند لوگوں کے، اور اس وقت میں یہ پیشین گوئی آ رہی ہے کہ یہ بالکل شروع دور کی صورتوں میں سے ہے، جبکہ جو حالات بہت ہی خراب تھے اور کوئی جو ہے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ اس وقت یہ
کہہ دیا گیا تھا کہ بہت جلد آپ کے حالات بدلنے والے ہیں اور آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ کو غلبہ عطا کیا جائے گا اور حالات بدل جائیں گے، اور یعنی آپ کا اگلا دور پچھلے دور سے بہت اچھا رہے گا، تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی اس وقت، لیکن یہ پیشین گوئی ہر بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ تو اس میں جو ہے یہ بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اوپر جو مشکلات کی جو پہاڑ توڑ رہے ہیں اور جو پریشانیاں آ رہے ہیں وہ جو ہے زیادہ دن رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ کچھ ہی دنوں میں وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسا آپ نے خدشہ کیا، کیسا آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ کی پیدائش کے زمانے سے ہم جو ہے آپ کے اوپر مہربانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ جبکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے آپ کی کفالت کی اور آپ کی پرورش کی جو ہے ذمہ داری بہترین طور پر کسی کے اوپر ایسے ڈالی کہ آپ کی پرورش بہت اچھی طریقے سے ہو گئی، اور آپ ناواقف راہ تھے تو اس وقت آپ کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا گیا، صحیح راستہ دکھا دیا گیا، اور آپ نادار تھے، مفلس تھے، تو ہم نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دیا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کے رب کا فضل اور آپ کے اوپر ہے، اور آپ اس کے شامل حال ہیں فضل کے، اور وہ آپ جو ہے ان کے نور نظر ہیں، ان کی نظروں کے تارے ہیں، اس لیے جو ہے وہ شروع ہی سے آپ کی مدد کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کی ہمدردیاں شروع سے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ تمام نعمتیں جو آپ کو دی گئی ہیں اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کرنا چاہیے۔ یعنی آخری صورت میں یہ بتائی دی بات، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یعنی جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دوسرے خلق خدا کی طرف بھی جو ہے نظر ڈالیں اور ان کی مدد کریں۔ آپ کے پاس اگر یتیم آئے تو آپ ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کیجیے، اور اگر ساحل آپ سے کچھ مدد طلب کرے تو اس کو نہ چھڑکیے، اور اپنے پروردگار کی جو نعمتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں اس کا اظہار کیجیے۔ یہ تمام جو ہے ہدایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور سورت کی شروعات جو ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہہ کر، ضحیٰ کہتے ہیں عام طور پر، یعنی دن کے نکلنے کو چاش کا وقت جو کہتے ہیں، کہ سورج جب طلوع ہو کر زمین پر اس کی روشنی اور گرمی پھیلنی جب شروع ہو جاتی ہے اس کو، لیکن یہاں پر اس سے مراد مکمل روشن دن کے لیے گئے ہیں بالمقابل رات کی، اور رات کو جو ہے یہاں پر سجا کا لفظ یہاں اس کے ساتھ آیا ہے رات کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف تاریک رات بلکہ سکوت والی رات اور پرسکون رات جو ہے اس سے مراد یہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روشن دن کی قسم اور پرسکون رات کی قسم، اور اس میں جو ہے جو شروع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جو کچھ مدت کے لیے موقوف کیا گیا تھا، اس میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، 12 دن سے لے کے 40 دن تک کا روایتیں ہیں۔ بہرحال اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی اور بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتے جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے جاتے، اور چونکہ ایک مدت تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تازہ احکامات نہیں پیش کیے گئے تھے، اس لیے مخالفین نے طعنے دینے شروع کر دیے اور یہ کہنے شروع کر دیے کہ جو یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی، جو سرچشمہ تھا وہ بند ہو گیا ہے شاید، اور ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو ہے ایک روایت میں تو یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل اس کا مکان تھا، وہ تو جو ہے آپ کی پکی دشمن تھی۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیا تمہارے شیطان نے تم سے رابطہ توڑ لیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس قسم کی جو ہے یعنی باتیں ہو رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کیا حق و باطل کے معرکے میں کشمکش میں کیا میرے رب نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے ایسا ہی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں زبردست تسلی دی گئی، اور اس صورت میں بھی سورہ ضحیٰ میں بھی اور سورہ الم نشرح میں بھی دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر جو ہے نازل کی فرمائی گئی ہے، کیونکہ تبلیغ کے ابتدائی مرحلے میں نہایت سخت تھے اور عام کفار
اور مشرکین کے علاوہ کنبہ برادری کے لوگ بھی نہ صرف دعوت حق کا انکار کرتے تھے بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ آپ کو ساحر و مجنون کہتے، آپ جدھر رخ فرماتے تضحیک آمیز سلوک سے سابقہ پڑتا۔ بظاہر کامیابی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ چند دنوں تک وحی الہی کا سلسلہ بھی بند ہوا تھا تو مخالفین حق آپ کو طعنے دینے لگے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ قلب مبارک پر یہ باتیں نہایت گراں گزرتی اور کبھی آپ کو یہ بھی خیال آتا کہ کہیں حق تعالیٰ نے واقعے جو ہے مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔